یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زاہد کے فقر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوئے ہیں، رات کو سوتے وقت سورۃ الکوثر آپ نے اس طرح سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورۃ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔